وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ تَكْرَارُ الْأَرْكَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى۔ نماز کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق کے آخر میں بیان ہوا تھا کہ جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے، یعنی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لے، پھر کیا کرے؟ نماز پڑھنے والا اپنے پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے اور اپنے ہاتھ بھی زمین پر نہ رکھے اور بیٹھے بھی نہ، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے بھی نہ، جلسہ بھی نہ کرے اور ہاتھ بھی زمین پر نہ رکھے، بلکہ ہاتھ کہاں پر رکھتا ہوا کھڑا ہو جائے؟ گھٹنوں پر رکھتا ہوا کھڑا ہو جائے، بھائی گھٹنوں کا سہارا لے۔ اور دلیل ذکر ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں پر اٹھتے تھے، بھائی پنجوں پر اٹھتے تھے، تو معلوم ہوا زمین پر سہارا نہیں لیتے تھے، بھائی کیونکہ اگر انسان زمین پر سہارا لے گا تو پھر پنجوں کے بل اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی زمین پر سہارا۔ اور نیز معلوم ہوا جلسہ استراحت بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر جلسہ استراحت کرتے ہوں پھر بھی پنجوں پر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی۔ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، اور نماز پڑھنے والا کرے گا دوسری رکعت میں بھی اسی طرح جس طرح اس نے پہلی رکعت میں کیا تھا، یعنی اسی طرح سارے افعال سر انجام دے گا، کیونکہ لِأَنَّهُ تَكْرَارُ الْأَرْكَانِ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ارکان کا تکرار ہے، دوسری رکعت اس میں وہی ارکان کا تکرار ہوگا، یہ اسی کی طرح ہوگی۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ، مگر یہ کہ اس میں استفتاح نہیں پڑے گا اور تعوذ نہیں پڑے گا، بھائی استفتاح بھائی وہ جو شروع میں ثنا پڑھتے ہیں اس کو استفتاح کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا، یہ ہے استفتاح، یہ دوسری رکعت میں نہیں پڑے گا، صرف یہ پہلی رکعت میں ہے۔ اور نیز اسی طرح دوسری رکعت میں اعوذ باللہ بھی نہیں پڑے گا، وہ بھی صرف کس میں ہے؟ پہلی رکعت میں ہے۔ یہ معنی ہے الا انہ لا یستفتح ولا یتعوذ، اور اس میں مگر یہ کہ اس دوسری رکعت میں استفتاح نہیں کرے گا اور تعوذ نہیں کرے گا، لانہما لم یشرعا الا مرۃ واحدۃ، اس لیے کیونکہ یہ دونوں یعنی استفتاح اور تعوذ یہ مشروع نہیں ہوئے مگر ایک ہی مرتبہ، یہ نماز میں ایک ہی مرتبہ مشروع ہوئے ہیں، ایک ہی مرتبہ ان کو کیا جائے گا، بھائی۔ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، اور ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز پڑھنے والا نہیں اٹھائے گا، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، اور نماز پڑھنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، الا فی التکبیرۃ الاولی، سوائے پہلی تکبیر کے، یعنی جب نماز کا آغاز کر رہا تھا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے صرف اس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے بعد کسی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھانے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، فی الرکوع و فی الرفع منہ، رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے وقت، بھائی اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رکوع میں جھکتے وقت اس وقت بھی رفع یدین کیا جائے گا، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا کیا جائے گا؟ رفع یدین کیا جائے گا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول، نہیں یہ ہماری دلیل آگے ذکر ہو رہی ہے، اور ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا سوائے تکبیر اولا کے، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور تو یہ متن میں کیا آیا؟ تکبیر اولا کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن،
کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر 7 جگہوں میں، 7 جگہیں ہیں۔ تکبیرۃ الافتتاح، ایک تو تکبیر افتتاح نماز کے آغاز کی جو تکبیر ہے اس میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ میں، وہ تکبیرۃ القنوت، اور دوسری کیا ہے؟ تکبیرہ قنوت کے وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اس کے لیے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، وہ تکبیرات العیدین، اور جو دونوں عیدوں کی تکبیریں ہیں زائد ان میں کیا کیے جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ حدیث میں آ رہا ہے وَذَكَرَ الْأَرْبَعَ فِي الْحَجِّ، اور حضور علیہ السلام نے 4 کو ذکر فرمایا حج میں۔ تو یہ 3 یہ ہیں اور 4 جگہیں کس کے اندر ہیں؟ حج کے اندر ہیں، وہاں پر رفع یدین کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر دیکھیے رکوع سے اٹھنے اور جھکنے ان دونوں جگہوں کا ذکر نہیں، معلوم ہوا رکوع میں جھکتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ والذی یروی من الرفع محمول علی الابتداء، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا رکوع میں جھکتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے بھائی، حدیث میں آیا ہے، تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ والذی یروی من الرفع، اور وہ جو روایت کیا گیا ہے من الرفع یعنی اٹھانا یہ دونوں ہاتھوں کا، محمول علی الابتداء، یہ کس پر محمول ہے؟ ابتداء پر، یعنی ابتداء اسلام پر۔ شروع کے اندر حضور علیہ السلام نماز میں رکوع میں جھکتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے، لیکن پھر آپ نے اس کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ تو آپ کا آخری عمل کیا ہے؟ رفع یدین کو ترک کرنا ہے بھائی۔ اور یہ ہم ویسے نہیں کہتے قضا نقل عن ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ نقل کیا گیا ہے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں مسجد الحرام میں تھے مکہ مکرمہ میں، ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع میں جھکتے وقت بھی اس نے رفع یدین کیا اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو اس سے فرمانے لگے، بھئی یہ حاشیے میں حدیث دی ہوئی ہے، اس سے فرمانے لگے لا تفعل، کہ ایسا نہ کرو، فإن هذا شيء فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترک، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو حضور علیہ السلام نے کیا ثم ترک، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ معلوم ہو یہ ابتدا میں تھا رفع یدین، پھر حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا بھائی۔ تو کہتے ہیں والذی یروی من الرفع محمول علی الابتداء کذا نقل عن ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ جو روایت کیا گیا ہے رفع کا یعنی ہاتھوں کے اٹھانے کو، وہ محمول ہے ابتداء پر، جیسا کہ نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو بھئی یہ رفع یدین کا مسئلہ، اور اس میں بڑا اختلاف اور بڑی کتابیں لکھی علماء نے بھائی، بڑی کتابیں، حالانکہ اختلاف صرف اولویت یا سنیت کے اندر ہے، یہ اختلاف معمولی سا ہے۔ ہمارے نزدیک اولا کہیں یا یوں کہ سنت جو ہے وہ ترک رفع یدین ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سنت کیا ہے؟ رفع یدین ہے بھائی۔ تو یہ اختلاف صرف اولویت میں، ہمارے نزدیک اولا ترک ہے، ترک رفع یدین، اور ان کے نزدیک اولا کیا ہے؟ اولا رفع یدین ہے، یا یوں کہ ہمارے نزدیک سنت ترک رفع یدین ہے اور ان کے نزدیک سنت کیا ہے؟ رفع یدین۔ تو یہ اختلاف صرف اولویت یا سنیت کا ہے، اور ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی رفع یدین نماز میں کرتا ہے تو یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ ہاں اولا یہ ہے کہ کیا کرے؟ ترک رفع یدین کرے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اگر کوئی رفع یدین کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز کوئی فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں اولا اور سنت کیا ہے ان کے نزدیک؟ رفع یدین۔ تو یہ صرف اولویت اور سنیت کا اختلاف ہے، اور اس میں علماء نے بڑی کتابیں لکھی، تو یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں۔
لیکن بہرحال چونکہ رفع یدین ایک محسوس چیز ہے، آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، اس وجہ سے دل میں ذرا تعصب کا پھر احساس ابھرتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کچھ تعصب کا احساس ہوتا ہے اور یہ انسان کی اس کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس کے اندر مستقل کتابیں لکھی، اگرچہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صرف مسئلہ کس چیز کا ہے، اولویت یا سنیت کا۔ اور اس میں بھی یاد رکھیے، میں نے ذکر کیا احناف کے پاس ہر مسئلے میں پہاڑ کی طرح مضبوط دلائل موجود ہیں، بہت سے دلائل بھائی، اگر یہاں ذکر کیے جائیں تو میرا خیال کئی سبق صرف ان دلائل پر ہی صرف ہو جائیں بھائی، تو کئی سبق صرف دلائل ہی ہم ذکر کرتے چلے جائیں اپنے، تو آسان جواب یہ بہرحال یاد رکھیے کہ یہ کیا ہے، جیسے صاحب ہدایہ نے ذکر کیا، یہ ابتدائی اسلام کے اندر تھا اور آخری عمل حضور علیہ السلام کا ترک رفع یدین تھا۔ نیز ہماری دلیل یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل ترک رفع یدین ہے۔ خلفائے راشدین کا عمل کیا ہے، ترک رفع یدین ہے، وہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ ترک رفع یدین کے قائل ہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح یاد رکھیے اہل مدینہ جو تھے وہ سارے ترک رفع یدین کے قائل تھے، اور مدینہ تو صحابہ کا مرکز تھا، ان کو حضور علیہ السلام کے فعل کا بخوبی علم تھا اور وہ ترک رفع یدین کرتے تھے۔ معلوم ہو حضور علیہ السلام کا آخری عمل بھی کیا تھا، ترک رفع یدین ہے۔ اور پھر اس میں جہاں اور دلائل آتے ہیں وہاں ایک حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے سلام کے وقت، جب سلام پھیر رہے تھے اس وقت کیا کر رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے یہ کس طرح ہاتھوں کو بدکے ہوئے گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں تو یہ حدیث میں باقاعدہ الفاظ آتے ہیں کہ اذناب خیل شمس، بدکے ہوئے گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھا رہے، تو یہ حدیث آتی ہے اور ہم یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، ناراضگی کا اظہار کیا، صحابہ کیا کر رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، بدکے ہوئے گھوڑے کی دم کی طرح کیا اٹھا رہے ہاتھوں کو، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں رکوع میں جھکنے کی اور رکوع سے اٹھنے کی، اس رفع یدین کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تو سلام کے وقت جو رفع یدین کر رہے تھے اس پر حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو قسم کی حدیثیں ہیں، بعض حدیثوں میں وہ سلام کا ذکر ہے، سلام کے وقت رفع یدین کر رہے تھے، بعض میں وہ سلام کا ذکر نہیں ہے، سلام کا ذکر نہیں، تو وہ الگ حدیث ہے۔ اور شبہ اور شک اس لیے پڑتا ہے کہ دونوں میں اذناب خیل شمس کا لفظ آتا ہے، بدکے ہوئے گھوڑے کی دم، یہ لفظ دونوں حدیثوں میں آتا ہے، تو انسان کو شبہ پڑتا ہے شاید یہ وہی حدیث ہے، حالانکہ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں بھائی، یہ دونوں کیا ہیں، اس میں سلام کے وقت رفع یدین پر ناراضگی کا اظہار ہے، تو دوسری حدیث میں سلام کا ذکر نہیں ہے، سلام کا ذکر۔ نیز دونوں حدیثیں اس لیے بھی الگ الگ ہیں کہ ایک حدیث، وہ جو حدیث آتی ہے اس میں حضور علیہ السلام نماز میں ساتھ شامل نہیں تھے، جبکہ جس میں درمیان میں جس کا ذکر آتا ہے اس میں حضور علیہ السلام نماز میں
ہاں اس میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ نماز میں شامل تھے، معلوم ہو وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے، سمجھ؟ نیز اس حدیث کے الفاظ بھی اور ہیں، اس میں یہ بھی لفظ زائد ہیں کہ نماز میں پرسکون رہو بھائی، یعنی زیادہ حرکت وغیرہ نہ کرو بھائی، اس حدیث میں وہ لفظ بھی نہیں ہے جس میں نیز اس میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز میں پرسکون رہو، نماز میں پرسکون رہو، فی الصلاۃ نماز میں، اور وہ واقعہ ہے سلام کے وقت کا، تو اگر سلام کے وقت رفع یدین سے منع کر رہے ہوں تو پھر اس وقت فی کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہی نہیں ہوتا، یہ فصاحت کے بھی خلاف ہے بھائی۔ فی تو بتلا رہے نماز کے بیچ میں حضور کیا کر رہے ہیں کہ نماز کے بیچ میں پرسکون رہو، پھر صلاۃ کا کیا معنی؟ نماز میں پرسکون رہو، معلوم ہوا یہ رکوع وغیرہ کے قریب کی بات ہو رہی ہے، رکوع وغیرہ کی، اور وہ تو سلام، وہ تو اختتام ہے صلاۃ، وہ نماز میں تو نہیں ہے، وہ تو کیا ہے نماز کا اختتام ہے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بہرحال بس صرف مقصد دلائل ذکر کرنا نہیں تھا، بس یہ ایک وہ اعتراض اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یہ تو صرف سلام کے وقت کے، یہ تو سلام کا واقعہ ہے، اے حناف جو تم دلیل ذکر کرتے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھانے سے منع فرمایا اور کہا کہ تم بتکے ہوئے گھوڑے کی دم کی طرح کیا ہاتھ اٹھا رہے ہو، یہ تو وہ سلام والی حدیث ہے، وہ اور حدیثیں ذکر کر دیں گے، تو اس میں پھر غلطی میں نہ پڑ جانا بھائی، وہ الگ حدیث ہے، اور یہ اور شک اور شبہ کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ دونوں میں یہ لفظ اذناب خیل شمس کا لفظ دونوں حدیثوں میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں ان کے حدیثوں کے الفاظ پر، ایک میں حضور علیہ السلام نماز میں ساتھ شریک نہیں تھے، دوسرے میں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز میں شریک، ایک نیز اس کے اندر نماز، اس میں نماز کے اندر سکون سے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں یہ بات مذکور نہیں ہے، اور نیز فی الصلاۃ کی نماز میں پرسکون رہو، معلوم ہوا یہ نماز کے درمیان کی بات ہو رہی ہے، آخر کی بات نہیں ہو رہی بھائی۔ اچھا چلیے، بس یہ ویسے ایک بات ذہن میں آ گئی، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، ورنہ بس نفس متن آپ حل کرتے جائیں، بس یہ کافی ہے بھائی آپ کے لیے۔ نفس ہدایہ، صاحب ہدایہ کیا بتلا رہے ہیں، بس صرف ان کو مختصراً وہ ایک آدھ دلیل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں یا ایک آدھ جواب ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، بس آپ اسی تک محدود رہیں اور اس کو اچھی طرح کر لیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ نَصْبًا وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ۔ تو یہ کیا تھا؟ دوسری رکعت کا بیان۔ دوسری رکعت بھی کس کی طرح ہو جائے گی؟ پہلی رکعت کی طرح ہوگی، البتہ اس دوسری رکعت میں استفتاح اور تعوذ نہیں ہوگا، باقی سب اسی طرح ہوگا، قرات و قیام اور رکوع سجدے وغیرہ۔ پھر جب اذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية، جب نماز پڑھنے والا اپنا سر اٹھائے دوسرے سجدے سے دوسری رکعت میں، افترش رجلہ الیسریٰ، تو بچھا دے اپنے بائیں پاؤں کو، فجلس علیہا، تو اس پر بیٹھ جائے، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر، بھئی تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے وہ بیان ہو رہا ہے، تو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے جب اٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ نَصْبًا، اور دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کر دے، وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور متوجہ کر دے اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور اس طرح کہ انگلیاں مڑ کر کس طرف کو ہوں؟ قبلے کی طرف، کوشش کرے جتنا ہو سکے۔ ہاکذا وصفت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، اسی طرح بیان فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کو فی الصلاۃ، نماز میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور رکھے نماز پڑھنے والا اپنے دونوں ہاتھ علی فخذیہ، اپنی رانوں پر،
تشہد میں انسان اپنے ہاتھ کہاں رکھے؟ اپنے رانوں پر رکھے، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، اور کھول دے، بچھا دے اپنی انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو یعنی بند کر کے نہیں رکھنا بلکہ ان کو کھول کر رکھنا ہے، بچھا دے ان کو یعنی تاکہ قبلہ رخ ہو۔ وَتَشَهَّدَ، اور کیا پڑھے؟ تشہد پڑھے۔ یروى ذلك فی حدیث وائل، یہ روایت کیا گیا ہے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ اس طرح تشہد کے اندر ہاتھوں کو کہاں رکھیں گے؟ رانوں پر رکھیں گے اور انگلیوں کو کھول دیں گے اور پھر کیا پڑھیں گے؟ تشہد۔ جی یہ ایک تو نقلی دلیل ہو گئی حدیث بھائی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ وَلِأَنَّ فِيهِ، یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور نیز اس لیے کیونکہ اس کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو متوجہ کرنا ہے إِلَى الْقِبْلَةِ، کس طرف؟ قبلے، اس طرح جب ہاتھ رکھے گا تو انگلیاں بھی کس طرف ان کا رخ ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا، تو اس لیے بھی اس طرح ہاتھ رکھنے چاہیے۔ وَإِن كَانَتِ امْرَأَةً، یہ تو مرد کے بیٹھنے کا طریقہ تھا، اب عورت کس طرح بیٹھے گی وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن كَانَتِ امْرَأَةً، اور اگر وہ نماز پڑھنے والی عورت ہے، جَلَسَتْ عَلَى إِلْيَتِهَا الْيُسْرَى، تو وہ بیٹھے گی اپنے بائیں کولہے پر۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے وہ اس طرح مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی بلکہ وہ اپنے بائیں کولہے پر بیٹھے گی۔ وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، اور وہ اپنے دونوں پاؤں نکال لے گی دائیں جانب کو، اس طرح بیٹھے گی۔ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا، اس لیے کیونکہ اس طرح بیٹھنا میں اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔ والتشہد، اور تشہد جو ہے وہ یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی الی آخرہ، آخر تک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وَهَذَا تَشَهُّدُ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ، تو کیونکہ وہ فرماتے ہیں، أَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم بِيَدِي، کہ پکڑا حضور علیہ السلام نے بیدی، میرے ہاتھ کو، وَعَلَّمَنِ التَّشَهُدَ، اور مجھے تشہد سکھایا، کما کان یعلمنی سورۃ من القرآن، جیسے کہ وہ سکھاتے تھے مجھے کوئی قرآن کی کوئی سورت بھائی۔ قال، اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے، قل، کہو، التحیات للہ الی آخرہ، آخر تک، تو حضور علیہ السلام نے مجھے تشہد سکھایا۔ والاخذ بهذا اولا من الاخذ بتشہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس تشہد کو لینا اولا ہے کس کے مقابلے میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو کے لینے کے مقابلے میں۔ بھئی ایک تشہد یہ ہے، ایک تشہد کس سے روایت کیا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے تشہد کو لیتے ہیں، وہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور جبکہ احناف جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو لیتے ہیں، اور صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اس تشہد کو لینا یعنی اس پر عمل کرنا یہ اولا ہے اس تشہد کے مقابلے میں جو کس نے ذکر فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور وہ ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں تشہد اس طرح ہے، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، سلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا الی آخرہ، آخر تک اسی طرح ہے۔ آخری حصہ یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے، سلام علینا واشہد ان محمدً رسولہ، یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تشہد بھائی۔ تو یہ صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں؟ کون سا تشہد لینا اور کس پر عمل کرنا اولا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد پر عمل کرنا اولا ہے۔
یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ مختلف صحابہ سے 24 قسم کے تشہد منقول ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ مختلف صحابہ سے 24 قسم کے تشہد منقول ہیں، تو مختلف الفاظ کا فرق ہے ان میں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تشہد منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اسی طرح یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی الگ تشہد منقول ہے، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، تو یہ کل 24 قسم کے تشہد منقول ہیں۔ اور احناف کے نزدیک اولا کیا ہے، کس پر عمل کیا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو ترجیح دی احناف نے اور اس پر عمل کیا۔ کیا وجہ ہے، کیوں ترجیح ہے اس کو؟ کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ، اس لیے کیونکہ اس کے اندر امر ہے۔ اس حدیث میں کیا آیا؟ امر۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قل، کہو، تو امر دیا جا رہا ہے۔ وَأَقَلُّهُ الْإِسْتِحْبَابُ، اور امر کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ استحباب۔ تو حضور علیہ السلام اس میں حکم دے رہے ہیں، قل، کہو، التحیات للہ، اور امر تو کا مقتضا تو ہے کہ یہ فرض ہونا چاہیے، لیکن کم از کم کیا ہے؟ کم از کم درجہ استحباب ہے، تو معلوم ہو یہ تشہد پڑھنا مستحب ضرور ہے، کم از کم بھائی مستحب ضرور ہے۔ والالف واللام، اس کا عطف اسی الامر پر ہے بھائی۔ دیکھیے لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ، انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع، اور انا اور انا وغیرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائیں وہ ہمیشہ ان کے لیے خبر مقدم بنتے ہیں، تو یہ فی ہی کیا ہے؟ انا کے لیے خبر مقدم، اور الامر یہ کیا ہے؟ اس کا اسم مؤخر، اور یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، تو اس کو منصوب پڑھیں گے لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ، کیونکہ اس تشہد میں کیا ہے؟ امر ہے، امر کا صیغہ آیا ہے۔ والالف واللام، اور اس لیے کیونکہ اس تشہد میں الف لام آیا ہے۔ اس تشہد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد میں الف لام آیا ہے بھائی، کس طرح ہے؟ السلام علیکہ، السلام، الف لام ہے بھائی، السلام علیکہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تشہد میں کیا آیا؟ سلام علیکہ، اس میں سلام بغیر الف لام کے ہے، تو یہ، اور اس تشہد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد میں وہ الف لام کے ساتھ ہے، وَهُمَا لِلْإِسْتِغْرَاقِ، اور یہ دونوں الف لام کس لیے آتے ہیں؟ استغراق کے لیے آتے ہیں، تو یہ ایک زائد فائدہ ہے اس کے اندر بھائی۔ معلوم ہوا السلام علیکہ، تمام قسم کی جو سلامتیاں ہیں علیکہ وہ آپ پر ہوں، تو اس میں استغراق آ گیا، اس نے تمام افراد سلام کا احاطہ کر لیا، تو اس لیے بھی اس کو ترجیح ہے۔ نیز وَزِيَادَةَ الْوَاوِ، اس کا بھی اسی پر عطف ہے، امر پر، اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر واو کی زیادتی ہے۔ کس طرح تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں واو آ رہے ہیں، یہ زائد ہیں، جبکہ دوسرے تشہد میں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، وہاں واو نہیں ہے، تو یہ واو اس میں زیادہ ہے۔ وہی لتجدید الکلام کما فی القسم، اور یہ واو جو ہے یہ تجدید کلام کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ قسم میں ہے، جیسے کس میں ہے؟ قسم میں ہے بھائی۔ دیکھیے یہ واو ہے واو عاطفہ، اور واو عاطفہ تجدید کلام کا فائدہ دیتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، تو یہ میں نے عمر کا عطف کس پر کیا؟ زید پر۔ معلوم ہوا جیسے آنا زید کے لیے ثابت ہے، آیا زید ہے، اسی طرح عمر بھی آیا ہے، تو یہ کلام گویا اس معنی میں ہوا جاءنی زید و جاءنی عمر، تو دیکھیے الگ مستقل کلام ہو گیا یا نہیں بھائی؟ تو جاءنی زید و عمر، تو یہ واو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟
تجدید کلام کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ الگ ہے بھائی، یعنی دونوں الگ ہیں. جاءنی زید، زید کوئی اور ہے، وجاءنی عمر، اور عمر کوئی اور ہے، دونوں کے لیے مجیت ثابت ہے. یہاں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات یہ بھی اللہ کے لیے، صلوات یہ بھی اللہ کے لیے، طیبات یہ بھی اللہ کے لیے. معلوم ہوا یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں اور اللہ کی ثنا بیان ہو رہی ہے. یہاں پر کیا بیان ہو رہی ہے؟ ثنا. اور انہوں نے بین السطور دیا ہے متن کے اندر بھائی جہاں تشہد ہے، التحیات للہ، تحیات سے مراد ہیں عبادات قولیہ، قولی عبادتیں جن کا تعلق قول سے ہے، زبان سے ہے. مثلا آپ ذکر کرتے ہیں زبان سے، یا زبان سے کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والصلوات، صلوات سے مراد ہیں بدنی عبادتیں. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر قول بھی ہے اور بدن عمل بھی کرنا پڑتا ہے، رکوع سجدہ وغیرہ، یہ بھی بدنی عبادت. اسی طرح روزہ ہے، روزہ بھی کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. تو یہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. والطیبات، اور طیبات سے مراد ہیں مالی عبادتیں، وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یعنی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے. صدقات وغیرہ یہ بھی سارے عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو دیکھیے ہمارے تشہد کے اندر اس تشہد میں جس کو ہم نے ترجیح دی، اس میں واو آیا اور واو نے بتلایا کہ التحیات اور چیز ہے، صلوات اور چیز ہے، طیبات اور چیز ہیں، کیونکہ ان میں واو کے لیے عطف کیا گیا اور معطوف علیہ کا معطوف مغایر ہوتا ہے معطوف علیہ سے. جانی زید و عمر، یہ واو نے بتلا دیا کہ زید کوئی اور ہے اور عمر کوئی اور ہے. تو یہاں پر بھی تینوں کے معلوم ہوا الگ الگ ہیں، تو معلوم ہوا تین طرح کی ثنا آ گئی اللہ کے لیے. کم از کم کتنی آ گئی؟ تین طرح کی ثنا آ گئی، تین طرح حمد آ گئی اللہ کی. اور جبکہ اس دوسرے تشہد میں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، وہاں واو نہیں، معلوم ہوا ایک ہی ثنا ہے، باقی اسی کے صفات ہیں. باقی کیا ہیں؟ اسی کے صفات ہیں، اسی کے صفات ذکر ہو گئیں. جیسے کما فی القسم، جیسے کس کے اندر ہوتا ہے؟ قسم کے اندر ہوتا ہے. قسم کے اندر بھائی دیکھیے ایک شخص یوں کہے واللہ الرحمن لا افعل کذا، لفظ اللہ ذکر کیا اور ساتھ الرحمن صفت ذکر کر دی، تو واو کو کتنی دفعہ ذکر کیا؟ ایک دفعہ. تو فقہا لکھتے ہیں یہ ایک قسم ہوئی، لہذا اگر یہ قسم اس نے توڑ دی تو ایک کفارہ اس پر آئے گا. لیکن اگر اس کے بجائے واو دو لے آتا، واللہ والرحمن لا افعل کذا، تو آپ دو دفعہ واو لایا تو یہ دو الگ الگ قسمیں ہو گئیں. اب اگر وہ قسم توڑے گا تو ایک کفارہ نہیں آئے گا بلکہ کتنے کفارے آئیں گے؟ دو کفارے. معلوم ہوا واو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تجدید کلام کا، وہ الگ مستقل کلام ہوتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فائدہ ہے ہمارے تشہد میں. یہ معنی ہے وزیادت الواوی، اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر واو کی زیادتی ہے. وہی لتجدید الکلام کما فی القسم، اور یہ واو جو ہے وہ تجدید کلام کے لیے آتا ہے کہ یعنی نیا کلام ہے، مستقل کلام ہے. کما فی القسم، جیسے کس میں ہوتا ہے؟ جیسے قسم میں ہوتا ہے. وتاکید التعلیم ای ولی ان فیہ تاکید التعلیم، اور نیز اس لیے کیونکہ اس تشہد میں کیا ہے؟ تعلیم کی تاکید بھی ہے. خود فرما رہے ہیں علمنی التشہد، حضور علیہ السلام نے مجھے سکھایا، بلکہ مزید تاکید ہے کما کان یعلمنی سورۃ من القرآن، جیسے مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے اس طرح حضور علیہ السلام نے مجھے سکھایا، اس طرح مجھے تعلیم دی. اور قرآن کی سورت کس طرح سکھاتے ہوں گے بھئی آپ خود ہی دیکھ لیجئے. استاد شاگرد کو کیسے سکھاتا ہے؟ کئی مرتبہ کہلوانا پڑتا ہوگا تاکہ خوب اچھی طرح یاد ہو جائے، غلطی نہ ہو. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں کتنی تاکید ہے بھئی سورت. تو لہذا اس لیے ہمارے نزدیک یہ اس تشہد کو ترجیح ہے بھئی.
تو کیا کیا وجہ؟ ایک تو اس کے اندر امر ہے، نیز اس کے اندر الف لام ہے، اور نیز اس کے اندر واو کی زیادتی ہے، اور نیز اس کے اندر تعلیم کی تاکید ہے بھائی۔ وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى، اور اس تشہد پر زیادتی نہ کرے قاعدہ اولا میں، یعنی مثلا اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے اور اس میں پہلا قاعدہ کر رہا ہے تو اس کے اندر پہلے قاعدہ کے اندر اس تشہد پر زیادتی نہ کرے، یعنی اس تشہد کے بعد درود وغیرہ نہیں، درود آخری قاعدے میں آئے گا، پہلے قاعدے میں نہیں، تو اس میں اس تشہد پر زیادتی نہ کرے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ وآخرہا، کہ حضور علیہ السلام نے مجھے سکھایا، ترجمے پہ نظر رکھنا، علمنی مجھے سکھایا، مجھے تعلیم دی حضور علیہ السلام نے التشہد فی وسط الصلاۃ، اس تشہد کی جو نماز کے بیچ میں ہوتا ہے وہ آخرہا، اور نماز کے آخر میں ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ وَسْطُ الصَّلَاةِ، پھر جب نماز کا وسط ہوتا نہض، تو حضور علیہ السلام اٹھ جاتے، اذا فرغ من التشہد، جب کس سے فارغ ہوتے؟ تشہد سے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے اس تشہد کی تعلیم دی، وہ مجھے سکھایا، اور حضور علیہ السلام وہ تشہد پڑھ کر اٹھ جایا کرتے تھے۔ دیکھیے معلوم ہوا درمیان میں قاعدے میں صرف کیا پڑھ کر اٹھیں گے؟ صرف تشہد، تو حضور علیہ السلام بھی وہ تشہد پڑھ کر اٹھ جاتے تھے۔ وَإِذَا كَانَ آخِرُ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ، اور جب آخر نماز ہوتا یعنی آخری حصہ، آخری قاعدہ ہوتا، تو پھر حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے اپنے لیے بِمَا شَاءَ، جو چاہتے تھے۔ تو پہلے قاعدہ میں صرف تشہد پڑھ کر اٹھ جاتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، اور پڑھے گا آخری 2 رکعتوں میں نماز پڑھنے والا بفاتحۃ الکتاب، کس کو؟ فاتحۃ الکتاب کو، وحدہا اکیلے، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں تو فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا اور مزید کم از کم 3 آیتیں ملائیں گے، لیکن اگر آخری 2 رکعتیں ہیں یا آخری رکعت ہے جیسے مغرب ہے تو اس کے اندر صرف کیا کریں گے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ دلیل اس کی کیا؟ کہتے ہیں لحدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ السلام قرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الاخریین، پڑھتے تھے آخری 2 رکعتوں میں بفاتحۃ الکتاب، کس کو؟ فاتحۃ الکتاب کو۔ آگے صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں وَهَذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ، یہ افضلیت کا بیان ہے، یعنی آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے۔ هُوَ الصحیح، یہی قول صحیح ہے۔ چنانچہ یاد رکھیے اگر آخری رکعتوں میں انسان فاتحہ پڑھنا چاہے فاتحہ پڑھ لے، اور افضل یہی ہے کیا پڑھ لے؟ فاتحہ، اور اگر چاہے تو کم از کم 3 تسبیحات پڑھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چاہے تو بالکل خاموش کھڑا رہے پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل کیا ہے؟ کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھے بھائی۔ کہتے ہیں یہ بیان ہے افضلیت کا، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، لأن القراءۃ فرض فی الرکعتین، اس لیے کیونکہ قراءت صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی فرض ہے، علی ما یاتیک من بعد انشاءاللہ، بوجہ اس کے جو آگے آئے گی، اس دلیل کی وجہ سے جو آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَجَلَسَ فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى، اور بیٹھے آخری قاعدہ کے اندر جیسے کہ بیٹھا تھا پہلے قاعدہ میں۔ اب آخری قاعدہ کا بیان شروع ہوا بھائی، اس میں بھی اسی طرح بیٹھے جس طرح کس میں بیٹھا تھا؟ پہلے قاعدہ میں،
لما روینا من حدیث وائل وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، بوجہ اس کے جو ہم نے روایت کی، یعنی حضرت وائل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی وجہ سے۔ پیچھے بھائی جہاں قاعدہ اولا کا بیان تھا وہاں آیا تھا ہاکذا وصفت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، یہ حدیث عائشہ کا ذکر آیا، اور اسی طرح آگے تھا ہاتھ رانوں پر رکھے گا، انگلیوں کو بچھائے گا اور تشہد پڑھے گا، یروا ذالک فی حدیث وائل، اس کو روایت کس سے کیا گیا؟ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ اسی طرح بیٹھے گا جسے کہ ذکر تھا جو وجہ اس حدیث کے جو ہم نے روایت کی، یعنی حضرت وائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، وَلِأَنَّهَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ فَكَانَ أَوْلَى مِنَ التَّوَرُّكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَالِكٌ رحمہ اللہ تعالی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تورک کرے گا، تشہد کے اندر تورک کرے گا۔ بھائی تورک وہی کہ بائیں کولہے پر بیٹھ جائے انسان اور پاؤں کس طرف نکال لے گا؟ دائیں طرف نکال لے گا، یہ ہے تورک۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تورک کیا جائے گا نماز میں، اسی وجہ سے آپ مالکیہ کو دیکھیں گے تو وہ تورک کرتے ہیں نماز میں، اس طرح بیٹھتے ہیں۔ دلیل وہ ذکر کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نماز میں کس طرح بیٹھتے؟ تورک کرتے تھے، تورک۔ تو جواب دے رہے ہیں بھائی، جواب دے رہے ہیں کہ وَلِأَنَّهَا، یہ دوسری دلیل بھی آ گئی، دوسرے قاعدہ میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے جس طرح پہلے قاعدہ میں بیٹھیں گے۔ ایک دلیل تو وہ ذکر کر دی، وہ حدیثوں میں جو ذکر آ گیا، حضرت وائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور نیز اس وجہ سے وَلِأَنَّهَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ، اس لیے کیونکہ اس طرح بیٹھنا یہ دشوار ہے، بدن پر زیادہ دشوار ہے۔ ایک ہے تورک کی صورت میں بیٹھنا، ایک جو صورت ہم نے بیان کی کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، اس میں مشقت زیادہ بدن کے لیے، یہ بدن کے لیے ذرا مشکل ہے، اور تورک تو آسان ہے۔ اور عبادت کے اندر وہ صورت اولا ہوتی ہے جس میں بدن پر مشقت ہو، عبادت کے اندر وہ صورت اولا ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، کیونکہ اس میں پھر ثواب سے جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے بھی ہمارا جو ہم نے طریقہ بیان کیا اس طرح بیٹھنا اولا ہے بنسبت اس طریقے کے جس کی طرف امام مالک رحمہ اللہ گئے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وَلِأَنَّهَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ، اور اس لیے کیونکہ اس طرح بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ دشوار ہے بدن پر، فَكَانَ أَوْلَى مِنَ التَّوَرُّكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مالک رحمہ اللہ، لہذا یہ زیادہ بہتر ہے اس تورک کی بنسبت جس کی طرف امام مالک رحمہ اللہ مائل ہوئے ہیں، یعنی جس کی طرف گئے ہیں۔ وَالَّذِي يُرْوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا ضَعَفَهُ الطَّحَاوِيُّ رحمہ اللہ۔ باقی وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام متورکن بیٹھے نماز کے اندر، ضعفہ الطحاوی، اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ او یحمل علی حالت الکبر، یا اس کو محمول کیا جائے گا بڑھاپے کی حالت پر کہ جب حضور علیہ السلام کی عمر ذرا زیادہ ہو گئی اور بدن مبارک آپ کا ذرا بوجھل ہو گیا تو پھر آپ اس طرح بھی بیٹھ جاتے تھے تورک کرتے ہوئے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو دو جواب دے دیے اس حدیث کے۔ وَيَتَشَهَّدُ، اور تشہد پڑے گا یہ آخری قاعدہ میں، وَهُوَ وَاجِبٌ عِندَنَا، اور یہ تشہد ہمارے نزدیک واجب ہے۔ یہ آخری قاعدے کا تشہد ہمارے نزدیک واجب ہے، اس کی بات ذکر ہو رہی ہے۔ اور پہلا تشہد جو قاعدہ اولا میں تھا اس میں بھی یاد رکھیے عند الاحناف اصح قول یہی ہے کہ وہ بھی واجب ہے۔ بھائی
وہ بھی واجب ہے۔ تو معلوم ہوا پہلا قاعدہ بھی واجب اور اس میں تشہد کا پڑھنا بھی واجب، تو قاعدہ کرنا الگ واجب اور اس میں تشہد کا پڑھنا الگ واجب، اور آخری قاعدہ وہ فرض ہے اور تشہد کی مقدار، اور اس میں تشہد کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے بھائی۔ وصلی علی النبی علیہ السلام، اور درود پڑھے حضور علیہ السلام پر، تشہد پڑھے آخری قاعدے میں اور پھر اس کے بعد درود پڑھے۔ وَهُوَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ عِندَنَا، اور یہ ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ فیہما، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے ان دونوں میں، یعنی ان دونوں میں امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ آخری قاعدے میں تشہد کا پڑھنا بھی فرض اور درود کا پڑھنا بھی فرض ہے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بھی حاشیے میں ذکر کی ہوئی ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے بھائی، میری کتاب میں 14 نمبر حاشیہ ہے۔ کہتے ہیں خلافاً للشافعی رحمہ اللہ فیہما، اما تشہد، باقی تشہد جو ہے، فلما روا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوجہ اس حدیث کو جس کو روایت کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کننا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، کہ ہم لوگ نماز میں کہتے تھے اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض کیا گیا تھا، یعنی تشہد کے ہم پر فرض کیے جانے سے پہلے ہم نماز میں یوں کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل و میکائیل، یوں کہا کرتے تھے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ فرماتے ہیں تشہد کے فرض کرنے سے پہلے، حتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے قولو، یوں کہو تم لوگ التحیات للہ الی آخرہ، آخر تک، یہ پھر ہمیں تشہد سکھایا، اور پھر کہتے ہیں الی ان قال فی آخرہ، یہاں تک کہ آخر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک، جب تو یہ کہہ دے یا یہ کر لے، یعنی یا آخری قاعدہ کر لے، فقد تمت صلاتک، تو تحقیق تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ ان کی دلیل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اطلق اسم الفرض علی التشہد، فرض کے نام کا اطلاق کیا ہے کس پر؟ تشہد، قبل ان یفرض علینا، قبل اس کے کہ ہم پر تشہد، تو انہوں نے فرض ذکر کیا، معلوم ہے تشہد کا پڑھنا فرض ہے، تشہد کے ہم پر فرض کرنے سے پہلے یہ پڑھتے تھے، معلوم ہے بعد میں کیا فرض کر دیا گیا؟ تشہد فرض کر دیا گیا۔ نیز وقال له قل، اور نیز حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ قل، امر کا صیغہ آیا، والامر للوجوب، اور امر کس لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ وعلق التمام به، اور حضور علیہ السلام نے نماز کے پورا ہونے کو اس پر معلق فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک، جب تو یہ کہہ لے یا یہ کر لے تو تحقیق تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ تو کہنے پر نماز پوری ہو جائے گی، معلوم ہو اس کے بغیر پوری نہیں ہوگی، معلوم ہو اس کا پڑھنا فرض ہے۔ باقی دوسری بات جس میں اختلاف کیا تھا کہ درود کا پڑھنا بھی فرض ہے، تو کہتے ہیں وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، تو دیکھو صلو صیغہ امر آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، معلوم ہو درود کا پڑھنا بھی فرض ہے، کیونکہ نماز سے باہر تو کوئی درود کا پڑھنا فرض نہیں، معلوم ہو یہ نماز کے اندر جو درود ہے اس کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ درود پڑھنا فرض ہے۔ یہ کس کی دلیل ہوئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ تو اب جواب دے رہے ہیں ہماری دلیل کیا ہے؟ لقولہ علیہ السلام، متن میں دیکھیے بھائی، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے اذا قلت ھذا او فعلت فقد تمت صلاتک، جب تو یہ کہہ دے یا یہ کر لے، یعنی قاعدہ اخیرہ کر لے، فقد تمت صلاتک، تو تحقیق تمہاری نماز مکمل ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ آگے بھی حدیث ہی کے الفاظ ہیں ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد، تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی، اگر تم کھڑے ہونا چاہتے ہو تو
اٹھنا چاہتے ہو تو اٹھ جاؤ، وَإِن شِئْتَ أَن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ، اور اگر تم بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھے رہو بھائی. یہ حدیث کے الفاظ. تو ہم کہتے ہیں دیکھیے یہ تو ہماری دلیل ہے. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تشہد کے بعد فرما رہے ہیں جب تم یہ کہہ لو یا یہ کر لو، یعنی قاعدہ کر لو، تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی. تو تشہد کا پڑھنا ضروری یا دونوں میں سے ایک کا پڑھنا ضروری ہوا؟ ایک کا کرنا ضروری ہوا، ایک کا کرنا ضروری ہوا. تشہد کا کہنا ضروری یا بیٹھنا ضروری؟ اور نیز جب تشہد کہے گا تو بیٹھنا پایا جائے گا یا نہیں؟ بیٹھنا تو پھر بھی پایا جائے گا. معلوم ہوا بیٹھنا دونوں صورتوں میں ہے. تشہد کہے گا تب بھی قاعدہ اخیرہ اتنی مقدار بیٹھے گا، اور اگر تشہد کے بغیر اتنی مقدار بیٹھ جاتا ہے تو معلوم ہوا بیٹھنا دونوں صورتوں میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنا بیٹھنا ضروری ہے، اسی لیے ہم نے اتنا قاعدے کو فرض قرار دیا، اتنا بیٹھنے کو، کیونکہ وہ دونوں صورتوں میں ہے. اور تشہد پہلی کہ وہ پڑھے یا دوسری صورت میں ہے نہ پڑھے، معلوم ہو تشہد کا پڑھنا ضروری اور فرض نہیں ہے. دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں میں نے پھر تشریح کر دی بھائی. تو اس سے معلوم ہو کہ تشہد کا پڑھنا فرض نہیں. باقی آپ نے کہا کہ قرآن میں امر کا صیغہ آیا ہے اور درود کا پڑھنا تو نماز سے باہر فرض نہیں، صرف معلوم ہو یہ کون سا درود ذکر ہو رہا ہے جو نماز کے اندر ہے، لہذا درود بھی فرض ہے نماز کے اندر. اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ، کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا نماز سے باہر بھی واجبتن، کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی فرض ہے. اما مرتا واحدتن کما قالہ الکرخی، یا تو ایک ہی مرتبہ جیسے کہ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، او کلما ذکر النبی علیہ السلام، یا جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تب پڑھنا واجب ہے. کما اختارہ الطحاوی، جیسے کہ جس کو اختیار کیا ہے کس نے؟ امام طحاوی نے. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نماز سے باہر تو کوئی درود پڑھنا واجب نہیں، معلوم ہو یہ کون سے درود کی بات ہو رہی ہے؟ جو نماز کے اندر ہے، تو وہ درود پڑھنا واجب ہوگا، فرض ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں، نماز سے باہر بھی درود کا پڑھنا واجب ہے. چنانچہ امام کرخی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ صیغہ امر آیا ہے اور امر آتا ہے وجوب کے لیے، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ کافی ہے بھائی. تو زندگی بھر میں ہر مومن پر کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے بھائی، کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. تو دیکھا امام کرخی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے فقیہ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز سے باہر بھی ویسے بھی ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے. اور دوسرا امام طحاوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر آئے تو درود کا پڑھنا واجب ہے بھائی. تو دو بڑے فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نماز سے باہر بھی درود کا پڑھنا واجب ہے، واجب ہے. اور آپ تو کیا فرما رہے تھے کہ نماز سے باہر درود کا پڑھنا واجب ہی نہیں، تو اس لیے نماز والا درود فرض ہوگا. ہم کہتے ہیں جب نماز سے باہر درود فرض ہو گیا تو اس پر باہر عمل ہو جائے گا، تو اب یہ نماز والا درود فرض نہیں رہے گا بھائی. فَكُفِينَا مُؤْنَةَ الْأَمْرِ، تو ہماری کفایت کر لی گئی امر کی مشقت سے. فَكُفِينَا، ہماری کفایت کر لی گئی مؤنۃ الامر، امر کی مشقت سے. کیا معنی؟ فَكُفِينَا، ہماری کفایت کر لی گئی یعنی ہمیں بچا لیا گیا. ہمیں صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو ہمیں بچا لیا گیا مؤنۃ الامر، امر کی مشقت سے. کس طرح بچا لیا بھائی؟ صیغہ امر آیا تھا نا، صلو صیغہ امر، اور دو بڑے فقہا کا ذکر آ گیا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نماز سے باہر کی بات ہو رہی ہے. نماز سے باہر جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے درود کا پڑھنا پہلی مرتبہ واجب،
اور دوسرے فقیہ کیا فرماتے ہیں؟ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود کا پڑھنا واجب ہے۔ تو جب انہوں نے بتلا دیا کہ اس امر کا محل خارج صلاۃ ہے تو نماز کے اندر امر کی مشقت سے ہمیں بچا لیا گیا، یعنی اب نماز کے اندر والا درود فرض نہ رہا، معلوم ہوا وہ فرض نہیں۔ تو ان فقہا یہ جس قول کو انہوں نے اختیار کیا، جس طرف یہ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں امر کی مشقت سے، ورنہ تو امر آیا تھا اور پھر ہمیں کیا کہنا پڑتا کہ ہر نماز میں درود کا پڑھنا فرض ہے۔ تو لیکن جب یہ دو اقوال آ گئے فقہا کے، تو اس نے نماز کے اندر ہمیں اس امر کے صیغے کی مشقت سے بچا لیا، یعنی نماز میں درود فرض نہ رہا۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ والفرض المروی فی التشہد هو التقدیر، اور وہ فرض جو روایت کیا گیا ہے تشہد کے اندر، هو التقدیر، وہ تقدیر کے معنی میں ہے، مقرر کرنے کے معنی میں ہے۔ بھئی وہ جو حدیث ذکر کی تھی امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تشہد کے ہم پر فرض کیے جانے سے پہلے یہ پڑھتے تھے، وہاں فرض کا لفظ آیا، وہ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں فرض بمانے تقدیر کے ہے، مقرر کرنے کے۔ کس معنی میں ہے؟ تقدیر کا کیا معنی؟ ایک معنی تقدیر کا اندازہ کرنا، ایک معنی تقدیر کا مقرر کرنا۔ تو وہاں فرض بمانے مقرر کرنے کے معنی میں ہے، یعنی ہم پر یہ تشہد مقرر کرنے سے پہلے ہم یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ فرض سے مراد وہ فرض والا وہ معنی نہیں ہے جو احکام کی 5-6 اقسام ہیں، کوئی چیز فرض ہوتی ہے، کوئی واجب ہوتی ہے، کوئی سنت ہوتی ہے، کوئی ایک نفل ہے، تو فرض، واجب، سنت، نفل، مباح، یہ 5-6 احکام شریعہ کی جو قسمیں ہیں وہ والا فرض مراد نہیں ہے، بلکہ کون سا فرض مراد ہے؟ مقرر کرنا، یہ مقرر کر دیا، یعنی یہ پڑھا کرو، یہ وہ فرض کے معنی میں نہیں۔ تو کہتے ہیں والفرض المروی فی التشہد هو التقدیر، اور وہ فرض جو روایت کیا گیا ہے تشہد کے بارے میں، هو التقدیر، وہ کیا ہے؟ مقرر کرنا ہے، یعنی مقرر کرنے کے معنی میں ہے۔ بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔